بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیا پاکستان ود اعجاز ڈاگر میں ہوں دعا علی۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی سیاسی میدان میں آج کل ہلچل اور گرما گرمی عروج پر ہے، تو ہم بات کریں گے کاف لیگ کی، جو کہ پاکستان کی حکومتی اتحادی جماعت ہے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں اعجاز ڈاگر صاحب۔ جی اعجاز ڈاگر صاحب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ دعا علی۔ بالکل پاکستان کی سیاست میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ آج کل بڑی گہما گہمی عروج پر ہے۔ ایک طرف اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد، اکٹھے ہونا پھر ٹوٹنا، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن آج کے پروگرام میں آپ کیا اسپیشل ایسی چیز لے کے آئے کہ جو اپنے ناظرین کو دکھانی ہے، جو پوچھنی ہے آپ نے؟ جی مجھے ایک سوال پوچھنا ہے کہ کل اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے حکومت پر کڑی تنقید کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ وہ تو اتحادی حکومتی جماعت ہے، تو پھر یہ تنقید کیوں؟ تنقید کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، اس میں دو پہلو ہیں۔ جو چودھری پرویز الہی صاحب جو کاف لیگ پنجاب کے صدر بھی ہیں اور پنجاب اسمبلی میں اسپیکر بھی ہیں اور گورنمنٹ کے اتحادی بھی ہیں، اگر وہ ان کا اتحاد ختم ہوتا ہے تو پنجاب کے اندر بھی حکومت ختم ہوتی ہے اور قومی اسمبلی میں بھی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن فی الحال ان کا کوئی چودھری برادران کا ایسا ارادہ نہیں ہے کہ حکومت سے الگ ہوں یا ان کو، لیکن انہوں نے جو بات کی تھی نا، تنقید کی تھی، وہ بیسیکلی تھی کہ پاکستان کے اندر جو ذمہ دار ہے، دیکھیں میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام کے اندر کہا تھا کہ پاکستان کے اندر 73% جو ہے دار و مدار لوگوں کا زراعت کے اوپر ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے ایگریکلچر کا وہ بزنس کرنے والے لوگ ہیں، جو ہمارے ذمہ دار ہیں، ان کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ تو اس میں انہوں نے کہا جی، انہوں نے ایک طرف گندم کے ریٹس کی بات کی، تو سندھ کے اندر یہ ریٹ دیا جا رہا ہے، پنجاب کے اندر یہ ہے، تو یہ ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے ان کی دیکھیں تنقید جائز تھی چوئی صاحب کی۔ لیکن دوسری طرف یہ بات ہے کہ چوئی صاحب حکومت میں بھی ہیں، کیا حکومتی جماعت ہونے کے ناطے سے اسپیکر بھی ہیں، ان کے پاس اور بھی جو آپ قومی اسمبلی کی بات کریں وہاں پہ بھی نشستیں ہیں، وہاں پہ ان کے پاس منسٹریاں بھی ہیں، یہاں پہ پنجاب کے اندر بھی منسٹریاں ہیں، تو پھر اس کے باوجود کیا وہ اتنے بے بس ہیں کہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہاؤس کے اندر؟ کیا ان کی کوئی سی ایم صاحب جو ہے، پی ایم صاحب ان کی بات نہیں سن رہے، اس پہ غور نہیں کر رہے، ان کی تجاویز جو ہے نہیں لی جا رہی اور ان کی تجویز کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا؟ بات ان کی ٹھیک ہے کہ ذمہ داروں کے لیے سوچیں، مہنگائی کا بڑا دیکھیں کتنا مہنگائی، اگر جس طرح آپ نے کہا کہ سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے، تو میں اس کو کہوں گا کہ آج کل مہنگائی عروج پر ہے۔ سیاسی گہما گہمی اپنی جگہ ہے لیکن مہنگائی عروج پر ہے۔ عام آدمی نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ بالکل جی، کمر سے اب تو کمر ایک سننے کے لیے لفظ ہوتا تھا، لیکن اب حقیقت میں کمر توڑ دی ہے۔ ہر چیز آپ چینی لے لیں، آپ اس کے علاوہ سبزیاں لے لیں، آپ دالیں لے لیں، آپ ہر چیز کس کی بات کریں گے؟ ایک چینی کو نہ لیں، ہر چیز A to Z جو ہے ہر چیز میں۔ عام آدمی 2 وقت کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتا ہے آج کے دور میں۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔ تو چوئی صاحب کا یہی تھا کہ وہ ذمہ داروں کو دیکھیں، جو آپ کے اندر مینوفیکچر ہے پاکستان کے اندر، جب ذمہ دار خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ آپ زرعی اجناس کی بات کر لیں، آپ کے گھروں میں کچن میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جو باہر آپ امپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ ذمہ دار ہی ہے نا۔ جب ذمہ دار خوشحال ہوگا تو اچھی فصل جو ہے، اچھی چیز آپ کو دے گا، وہ پاکستان کا باہر بھی نام روشن کریں گے۔ جی ڈاگر صاحب، ہم نے اپنا پہلا سوال کیا اور اس کا جواب بھی آپ نے دیا۔ اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا خیال ہے آپ کا کہ واقعی کاف لیگ کے دور میں ترقیاتی کام ہوئے تھے؟ اچھا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کا، اور اس پہ میں اپنے ناظرین کو یہ گزارش کروں گا کہ اس سوال جو ہے اس کو کمپلیٹ سنیے گا، یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، ایک یہاں کا شہری ہونے کی حیثیت سے، جو میں نے ادوار دیکھے حکومتوں کے، اس میں نے کاف لیگ کا دور دیکھا، پیپلز پارٹی کا دیکھا، نون لیگ کا دیکھا، اور ابھی ریسنٹلی جو ہے PTI کا دور دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں ان کا موازنہ کروں تو دعا، یہ میرے ناظرین کے لیے بھی شاید بہت سارے لوگ اس کو بات جانتے ہوں گے، میرا اپنا تجزیہ ہے کہ ان تمام ادوار میں سب سے ترقی کے حوالے سے، پاکستان کی ترقی سے اور اسپیشلی پنجاب کی ترقی کے حوالے سے سب سے بہترین دور جو ہے وہ کاف لیگ کا تھا۔ کاف لیگ کے دور میں نوجوانوں کو نوکریاں ملی۔ کاف لیگ کے دور میں آپ بات کر لیں نوکریوں کی مد میں کہ کیسے ہوا، اس میں پروجیکٹ، پہلے میں آپ کو پروجیکٹ بتا دوں کہ ان کے دور میں پروجیکٹ کون کون سے ہوئے تھے، جو ذمہ داروں کے اوپر انہوں نے جو بات کی وہ کس حد تک درست ہے کہ انہوں نے صرف بات کی حکومت کی، یا واقعی انہوں نے ذمہ داروں کے لیے کچھ کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں جب برصغیر پاک و ہند اکٹھے تھے، انگریز دور میں نہری نظام
پاکستان کے اندر جو ہے بنایا گیا، جو دنیا کا بہترین نہری نظام تھا. وہ نہری نظام پاکستان کے اندر دھرم بھرم ہو رہا تھا. کافلی کا دور آیا جب پرویز مشرف جو ہے ایک ڈکٹیٹر جو ہے، وہ لوگ کہتے ہیں، سیاستدان کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹر کی حکومت تھی. جب ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی تو اس میں انہوں نے پولیٹیشین جو ہے جمہوری حکومت بھی ساتھ لے کے چلے، جو کاف لیگ کی صورت میں سامنے آئی. جب کاف لیگ کا دور تھا، جب چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو آپ دیکھ لیں اس وقت نہریں جو ہیں وہ پکی ہوئی، کھالے نالے جو گاؤں میں کہتے ہیں، کھالے جو ہوتے ہیں جن سے پانی سیراب ہوتا ہے، وہ پکے ہوئے، جس میں پانی ضائع کم ہوتا ہے، پانی چوری کم ہوتا ہے، جو فصلیں ہیں ان کو زیادہ پانی ملتا ہے، جس سے زمیندار خوشحال ہوا. یعنی ایگریکلچر کے حوالے سے ان کی خدمات ہیں عوام. بالکل، صرف یہاں تک بات نہیں ہے. اس وقت انہوں نے بجلی سستی کی، پھر جو ہے بجلی ہر گھر تک پہنچائی، جو اپنی زمینوں میں لوگ ایک دو گھر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ پہنچائی. اس وقت انہوں نے جو ہے پاکستان پنجاب کو روشن کیا. انہوں نے واقعی ان گاؤں میں، ان دیہاتوں میں جہاں بجلی نہیں تھی، ان گھر گھر تک بجلی پہنچائی. یہ کاف لیگ کا دور تھا. میں کوئی نمائندہ نہیں ہوں کاف لیگ کا، لیکن میں دور کی بات کر رہا ہوں کہ جس دور میں کام ہوئے. میں باقی جماعتوں کا بھی آپ کو سناؤں گا، دکھاؤں گا، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا. ایگریکلچر جو ہے، جتنے ایگریکلچرسٹ ہیں، جتنے ذمہ دار ہیں، وہ خوشحال ہوئے. پاکستان کی خوشحالی ہوئی، مارکیٹوں کے اندر جو اجناس، زرعی اجناس کا عام ہوئی، وہ سستی بھی ہوئی، لیکن انہوں نے مینٹین کیا ہوا تھا. یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ جو ہے اس کو مینٹین کرنا. کام تو انہوں نے کرنا ہوتا ذمہ داروں نے، لیکن مینٹین کام حکومت کا تھا. وہ کاف لیگ کے دور میں انہوں نے کیا. اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چودھری برادران خود بھی جو ہے ایک ذمہ دار ہے. چودھری پرویز الہی صاحب شاید وہ اپنے واقعی چودھری ہیں، اس سسٹم کو جو ہے وہ آگے لے کے چل رہے ہوں. اس کے بعد آپ بات کریں، جو میں نے بات کی کہ اس وقت نوکریاں عام دی گئی، 11122 ان کے دور کا بہترین منصوبہ ہے، جس کو پچھلے دنوں اپوزیشن لیڈر جو ہے حمزہ شہباز صاحب جو ہے انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا کہ یہ ایک بہترین جو ہے ان کے دور کا منصوبہ تھا. دیکھیں اس میں نوکریاں ملی، اس میں 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں 1122 کو وہاں پہ حادثے کی جگہ تک پہنچتے ہیں، وہاں سے اٹھا کے فرسٹ ایڈ دے کے ہاسپٹل میں پہنچاتے ہیں فری آف کاسٹ. یہ ایک اتنا بہترین منصوبہ تھا کاف لیگ کا، جو ایک تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے، اور پاکستان جو ہے اس میں ہر حکومت جو بھی آئے گی اس کو یاد رکھا جائے گا. اس کے بعد میں بات کروں تو آپ میری اس پہ کاف لیگ کے اس کے بعد کی بات کر لیں کہ ایمرجنسیوں کی نون لیگ کے دور میں کہا گیا جی ایمرجنسیاں فری ہیں. ایمرجنسیاں جو ہاسپٹل کے اندر فری ہوئیں وہ پرویز الہی صاحب کے دور میں ایمرجنسیاں فری ہوئیں. اس کے بعد اگر بات کروں میں تو وارڈنز جو سسٹم آیا تھا، وہاں پہ وہ سفید وردی پہن کے وہ کھڑے ہوتے تھے، ٹریفک وہ اہلکار جو ہے وہ جاتے تھے، ان کو وہ 50 روپے 20 روپے وہ ہاتھ میں لگاتے تھے. ٹرک ڈرائیور، بس ڈرائیور وہ وائلیشن کرتے ہوئے گزر جاتا تھا. لیکن اب ایسا نہیں ہے. وارڈن سسٹم بہترین سسٹم چل رہا ہے، اور اس میں دیکھیں کتنے جو ہے لوگ نوکریوں پہ ابھی لگے. بہترین نظام ہے. اس کے بعد اگر میں بات کروں ایجوکیشن کی، تو ایجوکیشن جو ہے اس وقت گورنمنٹ سیکٹر میں جو ہے پڑھائی بہترین طریقے سے کی جاتی تھی. پہلی سے 5ویں تک یا غالباً 10ویں کلاس تک، مجھے ایگزیکٹ نہیں ہے 5ویں یا 10ویں تک جو ہے یہ لوگ اس کے بیگ اور یونیفارم بھی فری دیتے تھے، اور بکس جو ہے وہ 10ویں کلاس تک جو ہے وہ بکس دے رہے تھے، اور فری آف کاسٹ پڑھایا جا رہا تھا وداؤٹ فیس. یہ دیکھیں ایجوکیشن خوشحال انہوں نے پنجاب بنایا، ایجوکیشن کے اوپر کام کیا. یعنی زراعت کے حوالے سے بھی اور تعلیم کے حوالے سے بھی ان کی خدمات واقعی ہیں. دیکھیں جی بیسک نیڈس جو ہوتی ہیں انسان کی زندہ رہنے کے لیے، جو قدرت نے ہوا پانی کے علاوہ بات کریں تو یہاں پہ روزگار ہے. بالکل انہوں نے روزگار فراہم کیا. انہوں نے ذمہ دار کو جو ہے تعلیم جو ہے اسپیشلی تعلیم کے اوپر انہوں نے فوکس کیا، اور ہیلتھ جو ہے بڑی ضروری نیڈ ہے ہماری، ہیلتھ کے اوپر انہوں نے کام کیا. تو ان کے منصوبہ جات تو بہت اچھے تھے، ان میں اس میں کوئی شک نہیں. پھر سب سے بڑی بات آپ کو ایک لاہور کے اندر بتاؤں کہ یہ نہر کے اوپر انڈر پاسز کا سلسلہ بھی سب سے پہلے چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ انڈر پاسز بنائے، جو کہ بہترین. دیکھیں اس کو ابھی تک کسی حکومت نے ریجیکٹ نہیں کیا. جو حکومت آتی ہے آپ دیکھ لیں، پرویز الہی صاحب نے وہ انڈر پاسز بنائے، اس کے بعد نون لیگ آئی انہوں نے بنائے، پھر ابھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے پھر وہ انڈر پاسز بنا رہے ہیں. کیونکہ اس سے دیکھیں کم خرچ بالا رشی والا کام ہے کہ ٹریفک کا بہاؤ تیز ہوتا ہے، اس میں خرچہ بھی کم ہوتا ہے، پھر اس میں زیادہ توڑ پھوڑ ادھر ادھر سے نہیں ہوتی. برج اور انڈر پاسز بنانا وہ ایک طریقہ کار ٹھیک تھا، نہ کہ یہاں پہ اورنج ٹرین جیسے منصوبے جو ایسے سفید ہاتھی ہیں جو قرضہ لے کے جو ہے پاکستان کے اوپر بوجھ بنا دیا گیا. اگر یہی یقین کیجئے کہ جس طرح کی شہباز شریف صاحب نے حکومت کی تھی، جتنے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ، اگر اس طرح کے منصوبے یہ اورنج یہ میٹرو چند لوگوں کو فائدہ ہوا اس سے، اگر یہ منصوبے نہ لگاتے تو یہی
یہ میں اپنے ناظرین سے کہہ رہا ہوں کہ یہی دعا اگر اورنج ٹرین کے پیسے اٹھا کے یہ ہر ڈسٹرکٹ میں 36 اضلاع ہیں پنجاب کے، اگر 36 اضلاع میں ایک یہ فیکٹری لگا دیتے تو یقین کیجئے لاکھ 50 ہزار لوگوں کو وہاں پہ نوکریاں مل جانی تھی، آج روزگار خوشحال ہوتا۔ اس کے بعد میں اگر کروں انڈسٹری کی بات تو جب کاف لیگ کا دور تھا فیصل آباد کی انڈسٹری خوشحال تھی، وہ لوگ چھوڑنے پہ مجبور نہیں ہوئے تھے۔ نون لیگ کے دور میں کیا ہوا کہ وہ یہاں چھوڑ کے اتنی بجلی انہوں نے مہنگی کر دی، اتنے ٹیکسز لگا دیے کہ وہ یہاں چھوڑ کے بنگلہ دیش اور باقی سری لنکا میں وہ شفٹ ہو گئے، وہاں پہ انڈسٹری لگا لی جا کے۔ تو یہ ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ ہمارے یہاں پہ انویسٹر جو ہے پاکستان سے باہر جا رہا تھا، اب الحمدللہ پھر انہوں نے رک کیا، ابھی انڈسٹری جو ہے فیصل آباد کی چلنا شروع ہوئی ہے۔ تو چودھری پرویز لائی کا دور ایک بہترین دور تھا، اس میں روڈز بھی بنے، اس میں بجلی بھی گھر گھر تک پہنچی، انہوں نے پنجاب کو روشن کیا، پاکستان میں بہت اچھے کام کیے۔ تو میری سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود پھر جو ہے ان کی کاف لیگ کی حکومت دوبارہ کیوں نہیں آ سکی؟ یہ تو اب پرویز لائی صاحب اور چوہدری شجاعت صاحب ہی اس پہ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے اچھے منصوبے جات تھے، اتنے اچھے کام کیے۔ اگر میں لاہور کی بات کروں جہاں انڈر پاسز کی بات کر رہا تھا، تو یہ جو اورنج ٹرین شہباز شریف نے بنائی ہے نا، یہ پرویز لائی صاحب کا کوئی اور منصوبہ تھا، انہوں نے کسی اور طریقے سے کہا تھا کہ اس کو انڈر گراؤنڈ ہم چلائیں گے، پورے لاہور کے اندر جو ہے اس کو چلائیں گے۔ رنگ روڈ کا منصوبہ جو ہے یہ بھی پرویز لائی صاحب کا منصوبہ تھا کہ ہم رنگ روڈ بنائیں گے لاہور کے اندر۔ یہ منصوبہ جب ان کی پلاننگز بہت اچھی تھی، کام بھی انہوں نے بہت اچھے کیے، پھر کیا ہوا کیا نہیں ہوا کہ ان کو کون سی ایسی چیز لے ڈوبی، وہ تو آپ بہتر یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں فعال ہو سکے اتنے اچھے کام کرنے کے باوجود بھی۔ جی، جماعتوں پر تنقید اپنی طرف، لیکن جو جماعت اچھا کام کرے، عوام کا فائدہ سوچے، اس کو ضرور سراہنا چاہیے۔ بالکل جی، بالکل سراہنا چاہیے۔ اب میں جس طرح بات کر رہا تھا کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ ایڈمنسٹریٹر اچھے ہیں، اب انہوں نے ہاسپٹلس کے اندر بہت اچھا کام کیا، انہوں نے 2 جو وزیر مشیر بنائے تھے وہ ایمرجنسی میں فری میڈیسن، اس کے علاوہ بھی بہت اچھے ان کے منصوبہ جات تھے جو کام اچھے کر رہے تھے۔ لاہور کے اندر صفائی ستھرائی کا پوری دنیا سے آ کے لوگ سراہتے تھے، اتنا اچھا ان کا تھا، لیکن ان کو لے ڈوبی ایک چیز کہ یہ جو اورنج ٹرین ہے ان کو لے ڈوبی کہ وہاں پہ انہوں نے اربوں خربوں ڈالر لگا دیے جس کا فائدہ چند لوگوں کو ہے۔ وہ پوری اس کو چاہیے تھا نا کہ پاکستان کو نہیں تو کم از کم پنجاب پورے کو فائدہ ہوتا، اب قرض جو ہے لیا اس کو پے ہم کر رہے ہیں، عوام کر رہی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا تجزیہ پسند آیا ہوگا۔ جی ٹوگر صاحب۔ جی بالکل، ہم نے تو اپنے مطابق جو ایک ناقص سی سوچ تھی، ہماری ایک رائے تھی، وہ آپ کو دے دی، انہوں نے بتا دیا کہ کاف لیگ کے دور تنقید انہوں نے اچھی کی ذمہ داروں کے لیے، لیکن تنقید کے علاوہ ان کے دور میں جو اچھے کام تھے وہ کون کون سے انہوں نے کیے ہم نے بتا دیا۔ اب چوہدری پرویز لائی صاحب جو ہے وہ بتائیں گے، یہ چوہدری شجاعت صاحب کہ ان کی حکومت دوبارہ کیوں نہیں آ سکی۔ ایسے جو پاکستان اور پنجاب اور اوور آل پاکستان کے بارے میں سوچنے والے لوگ ہیں، ان کو بالکل آگے لانا چاہیے عوام کو، نہ کہ جو آئے لوٹ کے باہر بھاگ جائیں ان کو ہم ووٹ دیں۔ ہم ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں جو پاکستان کی خدمت کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔